میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد اماں تنور میں روٹیاں لگا رہی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں، اماں روٹی دو۔ ماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں، رات 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ کہا دفن کر دیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، کلاڑا لے کے ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات خیرات کر دیے۔ ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارے دن کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا، میں نے کہا تو اسی قابل ہے تجھے معاف نہ کیا جائے، کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں میں ہو کے آیا، وہ روتا رہا، تڑپتا رہا، میں سویا گھر آ کے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے، کیوں کیا ہے اسے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی، ماں کی وجہ سے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، کہے گی اللہ اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلا کے مارا؟ رب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو۔ ماں او بچے کی ماں بھیجے نا اب تیرے بیٹے کو سزا دے، کہے گی یا اللہ سخت سزا دے، تو رب کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا، پھر دوزخ کے قریب جائیں پھر دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا تھا، اماں مارنے لگے ہیں مجھے، جلائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں اسے جلا کے مار دیا، وہ میدان محشر بول پڑے گی، کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ۔ رب کریم فرمائے گا کہ عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تو جلا کے مارا، تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا، کیسے موقع دوں؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ سے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے۔ کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کی ہے تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں۔ کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کوئی 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی۔
کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے ہیں اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی۔ کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو، اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی، یہ مردہ ہی ہے پکا لو۔ کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا، وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی، پر سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جان دے، سب دوست یار قریبی سید ہیں، صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو۔ کہتے ہیں پھر اس عورت نے چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ پھر وہ روئیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کریں ہم جانے ہمارا۔ کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں، تم اولاد ہو، میں خادم ہوں، تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا۔ کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا، کوئی نئی انویسٹمنٹ، لوگ تانے دیتے ہیں نا، پر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چھوٹا چھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ کہتا ہے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے، میں بتاتا نہیں۔ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے، جاگ کے سننا ذرا بات، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا۔ فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ، میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے، میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے۔ کہتے میں روتا تھا، جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا، پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو؟ کہتے ہیں میں نے مبارک دی ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں، اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے، تو بات ہی نہیں سنتا تھا، ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آوازیں دیتے تھے، سنتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں حیران ہوں، میں یار میں تو گیا نہیں۔ کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اکیلا سچ بولتا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں پلٹ آیا، چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا، مبارک دی، کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک، میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی، اور یہاں مبارکیں کہتے ہیں عرفات میں، اور میں تو کہنے لگے چپ کر، غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے۔ کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے، آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے، شام تک 7 قافلوں سے ملا،
हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते हैं रात को हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे, कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में। मैं तो मिल, कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत करता था, तूने ये क्या किया। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगे याद नहीं जब तू रोजा रसूल के सामने मिला था, जब नबी पाक के मुवाजे के सामने तो पैसों वाली थैली मुझे पकड़ा गया, पकड़ अपने पैसे। मैं तो संभालते संभालते थक गया हूँ। कहते हैं यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, इशा पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर फैलने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते हैं मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं उहदे गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी न खोलां, किते फेर विछड़ ना जावां। फरमाते मैं महबूब पाक की जियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे, महबूब बोले लब खोले। फरमाया क्या। हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है। मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, मंगते हैं तख्त बिठावे आजम किसे नु कारा मिल दई, किसे नु कारा, किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे हो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे हबीब ने फरमाया उठ के थैली खोल के गेल ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया किन। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए, एक फर्ज किया हुआ था 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते हैं बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा। कयामत तक तेरी तरफ से मिना, मुजदलफा, अरफात, जबले रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नाम अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज है कि नहीं, बोले इशराक चाश्त पढ़, हज है। दो लोगों की सुलह करा, हज है। उलमा की नौकरी कर, एक एक दफा 70 हज तुझे मिलेंगे। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौखा हज है, सामने अब्बा जी है, सामने अम्मा जी है, बार बार प्यार से देख, बार बार हज कर, बार बार प्यार से देख, और किसी गरीब की मदद कर दे, सड़क पार करा दे, मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, किसी की नौकरी कर दे, बच्चा घर में नहीं, अब्बा जी बीमार हो गए, जा भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक, तू नेकी कर, अल्लाह तुझे पूरे हज का सवाब अता फरमाएगा। हज बड़े हैं, करने की तैयारी करो, हज का बड़ा मौका हमें मुयस्सर आता है, बस प्रोग्राम बनाऊं। सही मुस्लिम की हदीस, किताब का नाम क्या है, और बड़ी मजबूत हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में खड़ा करेगा और खड़ा करके फरमाएगा चलो जन्नत में जाओ। अर्ज करेंगे मौला हम तो पापी गुनाहगार, पता सारा सरदार नू कीतियां दा, हम तो बड़े गुनाहगार, किस वजह से जन्नत। फरमाया तुम्हारे हज की बरकत से, तुमने हज किया था ना, उस बरकत से जन्नत। तो बंदे अर्ज करेंगे मौला हम तो माड़े थे, गरीब थे, गए ही नहीं, हज किया ही नहीं, तो तू हज की वजह से माफ कर रहा है। तो रब करीम फरमाएगा जब हाजी जाते थे दिल तड़पता था ना, जब हाजी जाते थे आंखें बरसती थी,
جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ میرے دوست پروگرام بنا، تڑپ پیدا کر، نیت پیدا کر، یہ نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے، غریب کیسے کرے، حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کر، تو پروگرام بنا، میرا رب تجھے گام گام پہ، نگر نگر پہ، گلی گلی حج کا ثواب دے گا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو کسی کی قسم نہیں نہ اٹھاتا، ہے ہی بے نیاز، لیکن کچھ قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہو، کیوں وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہیں ہیں، ان جگہوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ حج نہیں ہو رہا اس دفعہ، دنیا سے زیادہ لوگ نہیں جا رہے، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ بڑا شوق پیدا کرتے، ذہن کے اندر خیال آتا کہ میں اپنی تڑپ کو بڑھاؤں، لوگ روتے دعائیں مانگتے، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ اگلے سال چلے جائیں گے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ حج عمرہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ بڑھانا چاہتا ہے، ذوق بڑھے، شوق بڑھے، خانہ کعبہ کے فضائل پڑھیں، مدینہ طیبہ کی عظمت کو سوچیں، نعتیں سنیں، وہ ذوق جو خاص کیفیت ہے اس کو پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فضیلتیں بیان کی نا مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی، اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو، ذوق آئے ہمیں۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت، کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا۔ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق۔ ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے تھے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے،
تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات، کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات، آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، عشق آزاد کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ اقبال کہنے لگے، اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے۔